Condolence meet by Milli Council in Bangalore for the demise of Hazrat Maulana Zainul Abidin Rashadi. The All India Milli Council Karnataka chapter organizes condolence meet for the loss of the Islamic rector of Darul Uloom Shah Waliullah Hazrat Maulana Zainul Abidin Rashadi at Arab Line in Richmond Town at its premises in Bangalore. The meet was attended by several Islamic scholars and learned intellectuals. It was also an occasion to hear the life and contribution of late Maulana by several scholarly persons present. The meet gave an insight into the life and the deceased personality which cannot be compensated with whatsoever. Among the scholarly personalities present at the venue narrated their association with the late Maulana, who often became emotional with numb eyes while speaking before the gathering present. The condolence meet was attended by family members of the deceased rector, his disciples, students. It concluded with a collective supplication expressed gratitude to the noble soul that has left the community orphaned. حضرات اکابر علماء کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، اس وقت ہم لوگ جس ہستی کے سلسلے میں ذکر محاسن کے لیے یہاں جڑے ہوئے ہیں، ان کے سلسلے میں آپ ہر دن غور کریں گے تو ہر دن آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی نئی بات ان کی یاد آئے گی. دیکھیں گے اب خدا کا گھر تو ہمیں بھی یاد کر لینا. میرے خیال سے جو حجاج اکرام یہاں سے گئے ہیں، حضرت کی یہ دعا کے ساتھ یہ اشعار بھی یاد کر لینا. الحمدللہ الحمدللہ. کیا معلم حج آپ کو نام دیا گیا ہے، میرے خیال سے اس سے بڑا نام کوئی مل نہیں سکتا آپ کو. اور انشاءاللہ آپ کے درجات وہاں جو ہوئے ہیں، وہاں جو بلند ہوئے ہیں، اس کا تو ہم اندازہ لگا نہیں سکتے، لیکن دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بے حد بلند کرے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور جو ہے سب کی فکر کرتے کہ وہ کیسے ہیں، وہ کیسے ہیں، ان سے ذرا بات کراؤ. بات کرنے نہیں ہو رہا، منہ ان کا کھل نہیں رہا تھا، جلد خراب ہو گئی تھی تقریباً جسم کی. اس کے باوجود بھی تھوڑی تھوڑی بات میں کرتے. گھر میں رشتہ دار آتے، ان کی بہنیں آتی تو اس حالت میں بھی کہتے کہ کھانا کھا کر جاؤ. مجھے بلاتے کہ ان کو کھانا کھلا کر بھیجو. بات کرنے نہیں ہو رہا ہے، پھر بھی خدمت کا مزاج اور کھلانے پلانے میں تو اس قدر ان کی یہ تھی کہ میں بتا ہی نہیں سکتا. جو بھی آتا بغیر کھلائے کہ ہمارے گھر سے نہیں بھیجتے تھے، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے دوست احباب ہو، کوئی بھی ہو. اور سنتوں سے بڑا تعلق، بڑا عشق. صبح فجر میں جگاتے تھے سب کو، گھر میں تہجد میں اٹھتے، تلاوت کا اہتمام، ذکر کا اہتمام اور تھے اور بہت کارآمد شخصیت تھے. اس کے علاوہ ایک بات بہت اہم ہم لوگوں نے یہ دیکھی کہ جو جنرل پبلک ہے، علماء کے علاوہ مدرسے اور مفتیان اکرام، علماء، حفاظ کے علاوہ جو جنرل پبلک ہے، ان کے ساتھ ان کے تعلقات ایک جنرل پبلک کے جیسا رہا کرتے تھے. یہ بہت کم لوگوں میں نظر آتی ہے. وہ جب کبھی دیگر لوگوں سے ملتے اس طرح ملتے جیسے ان میں سے ایک ہے. اس سے اپنائیت اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ ہمارے ہی ہیں ہر کسی کو. ابھی حضرات نے فرمایا کہ وہ جس طرح سے پیش آتے تھے ہر کسی کو اس کے انداز میں، اسی طرح میں نے بھی پایا انہیں. جب وہ بہت بڑا ایک معاملہ روحی ماں کا آ گیا تھا، اس وقت بھی حضرت جو ہے آگے بڑھ کے بہت بڑی کارروائی انجام دی تھی، جس کی وجہ سے بہت بڑا مسئلہ ساری ریاست بھر کا ٹلا. لے جاتے جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے، جیسا کہ مولانا شاکر اللہ شہاب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ انتقال کے بعد ہم افسوس کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بزرگ جب ہمارے پاس زندے رہیں، ہم ان سے مستفید ہوں، ان کی برکت ہم حاصل کریں، ان کو اپنے کاندھوں پر بیٹھا کر رکھیں. بہرحال حضرت کی بے شمار خدمت ہے.
اور سب سے بڑی جو حضرت کی میں نے خصوصیت دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بڑے بزرگوں اکابرین سلف صالحین سے منسلک تھے. یہ بہت کم علماء میں پایا جاتا ہے. جتنے بھی اکابرین دیوبند سے یا ملک سے یا باہر ملک سے تشریف لاتے تھے وہ آپ سے مربوط تھے, آپ سے رابطہ رکھتے تھے, آپ ان کا استقبال کرتے تھے, آپ ان سے لوگ امت کو فائدہ پہنچاتے تھے. تو بے شمار خدمات ہیں حضرت کی. اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے, حضرت کے درجات بلند فرمائے. یہ دعا فرمائیں گے ہم سب ایسی دعا یا نشست